अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राज़िया रिज़वी ये माह नौरोज़ के कुछ आमाल और इसकी इबादत के बारे में कुछ तज़किरा करना चाहती हूँ कि ये कौन सा बहुत अहम दिन है। ये नौरोज़ का दिन बहुत अहम दिन है और जो 13 रजब है, नौरोज़ और 13 रजब ये माशाल्लाह से एक ही साथ है, यानी 13 रजब के ही दिन ही 13 रजब के दिन नौरोज़ का भी खुशी है, ईद है, और 13 रजब की भी ईद है। इसके कुछ आमाल हैं। पहला तो ये देखते हैं कि इस दिन की अहमियत क्या है। इस दिन पहली बार ज़मीन को बिछाया गया और ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहली बार आई, और ये वो दिन था कि जिस दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब को रसूलुल्लाह ने 18 ज़िलहिज को अपने हाथों पर बुलंद करके कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। तो जो अंग्रेज़ी महीना था वो 21 मार्च का दिन था, और इसी दिन मौलाए कायनात ने रुकू की हालत में अंगूठी दी थी, तो आए विलायत भी आज ही के दिन नाजिल हुई थी, और बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं आज के दिन के। तो बहरहाल आज एक बहुत अहम दिन है, और आज के दिन को भी मग़फ़िरत का दिन कहा जाता है कि इस दिन भी तौबा कबूल होती है। और ये वो दिन है कि जिस दिन एक नबी थे जिनका नाम हज़रत खिरखील था, वो एक राह से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं मुर्दों की। तो उन्होंने पूछा कि परवरदिगार आलम ये कौन लोग हैं, तो अल्लाह ने बताया कि इन पर अज़ाब आया था और ये सब के सब इसी तरह यहीं पर फ़ौत हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो कहते हैं कि नबी ने उनके ऊपर पानी छिड़का था और उन्होंने उन लोगों को ज़िंदा होते भी देखा। ये भी एक इसीलिए एक दूसरे पर जो पानी छिड़कने का है। बहरहाल पानी छिड़कने का हुक्म है, ना कि जो आइमा ने चीज़ें बताई हैं उन्हीं चीज़ों पर बहरहाल अमल करना चाहिए। मेन इस दिन के आमाल हैं, हमें इस दिन इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और आमाल करना चाहिए। तो ये तहवील का जो वक्त है, वो तहवील का वक्त है 3:30 पर, यानी कि जो बुध का दिन होगा, वेडनेसडे आप गुज़ार लेंगी और शब जुमेरात लगेगी, यानी सुबह जुमेरात होगी, और सुबह मौलाए कायनात की विलादत का दिन है, 13 रजब होगी, यानी 12 की जो गुज़रने के बाद जो रात होगी ये तहवील का वक्त होगा, यानी जो बुध का दिन गुज़र जाएगा और सुबह जुमेरात होनी है अभी, और 13 रजब भी होनी है। तो जो रात है ये बेहतरीन इबादत का दिन होगा, यानी बेहतरीन इबादत की रात होगी। एक तो सबसे बड़ी फ़जीलत ये कि मौलाए कायनात के विलादत का ही रात है, यही फ़जीलत कुछ कम नहीं है, और दूसरे कि ये तहवील का वक्त होगा, तो इस वक्त के आमाल हैं। बेहतर ये होगा कि ये रात जो है तो सब लोग जाग के ही गुजारें, क्योंकि 3:30 बजे 3:30 पर आमाल है, तहवील का वक्त है। तो इसमें करना क्या है, इसको किस तरह से इसका इंतज़ाम करना है। तो पहले तो मैं ये भी बताती चलूँ कि आमाल तर्क नहीं करिएगा, हरगिज़ तर्क नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि जो आजकल हादसाती मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, जल गए, डूब के मर गए, तो अगर किसी ने तहवील के वक्त ये आमाल किए हैं, नौरोज़ के आमाल किए हैं, तो मौला कहते हैं कि नौरोज़ के आमाल करने वाले को ना जल के मौत आएगी, ना किसी हादसे से मौत आएगी, बल्कि परवरदिगार आलम उसकी हिफाजत साल भर करेगा। यानी ये आमाल आपको साल भर की हर आफत, हर नागहानी, हर हादसे से महफूज रखेंगे। तो जो साल भर की ज़मानत जो आमाल ले रहे हों, तो मुझे लगता है कि उसको तो ज़रूर करना चाहिए। आप भी करिए, और ऐसा ना करिएगा कि ख़ुद आप करिए और बच्चे सो रहे हैं तो कहा कि नहीं बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को ना कराएं। नहीं, खुद भी करिए और अपने बच्चों को भी साथ में ज़रूर करवाइएगा। तहवील के वक्त जो इंतज़ाम होगा ये होगा कि पहले जगह को पाक साफ़ करें,
اور کتاب میں وارد ہوا ہے کہ مشک عنبر سے یا سندل سے آپ اس کو وہاں پر خوشبو لگائیں، آپ اگربتی سے یا کسی بھی طرح سے ایئر فریشنر سے آپ وہاں پر ماحول ایک خوشگوار ایک خوشبو والا کرے، بہترین سا فرش بچھائیں اور دسترخوان رکھیں، اس دسترخوان پر طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، پھل ہیں یا جتنے فصلی پھل ہیں یہ سب آپ اس میں رکھ لیں، اور وہ اس کے علاوہ ایک باؤل میں پانی بھریں اور اس پانی میں جو کتاب میں وارد ہوا ہے کہ اس میں ایک گلاب کا گل محمدی آپ اس میں پھول ڈالیں، اور تحویل کے وقت وہ پھول تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تحویل کے وقت وہ پھول آپ کو حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کے بعد جب تحویل کا جو وقت ہے آپ نے اتنا انتظام کر لیا ہے، اب آپ وہاں پر بیٹھی ہیں، ایک چینی کی پلیٹ رکھ لیجئے گا اور زعفران بھگو کے رکھ لیے گا، جس سے آپ 7 سلام ہیں 7 سلام ضرور لکھیں اور وہ لکھ کے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں، اور اگر آپ لکھ کے سال بھر رکھتی ہیں تو اس سے بھی کافی برکت ہوتی ہے۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ وہ 7 سلام کا تعویذ لکھ کے اپنے جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پہ رکھیں گی تو سال بھر انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ یہ سارے انتظام کر کے بیٹھیں اور تحویل کے وقت یا ذوالجلال والاکرام آپ کہتی رہیں، جتنے ہو سکتا ہے جتنا آپ کہہ سکتی ہیں، مثلا بچوں کو خود یا ذوالجلال والاکرام، ورنہ 396 ٹائم آپ کو کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اور اگر آپ نے نہیں کہہ پا رہی ہیں، اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ نہیں زیادہ ہیں، تو آپ 72 مرتبہ یا 32 مرتبہ جتنا بھی ہو آپ کہہ سکتی ہیں یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس وقت نذر ہوگی، اور جو سورے پڑھ سکتی ہوں آپ وہ سورے پڑھیں، اور اس کے علاوہ یہ رات پوری عبادت میں ہی گزاریں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جو نماز ہوگی، نماز بھی بڑی ہے، آپ اس وقت وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، اور دعا ضرور مانگے۔ اس وقت تحویل کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگے، ہر آفت ہر ناگہانی سے کل مومن مومنات کو پروردگار عالم محفوظ رکھے۔ اس وقت یہ دعا کی استجابت کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت دعا ضرور مانگے، اور پھر جب یہ رات گزر جائے اور جب صبح ظہر عصر کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی خوشبو لگائیں، نیا لباس پہنیں، اور ایک دوسرے کو مولا کی آپ مبارکباد دیں گے ہی۔ اس کے بعد ظہر عصر کے بعد 4 رکعت نماز ہے جو 2 کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 سلام سے پڑھی جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھتی ہوں میں عید نوروز کی 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے 1 مرتبہ، اور انا انزلنا 10 مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے اور 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، یعنی سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے۔ 2 رکعت نماز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یعنی پھر 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ پڑھنا ہے، بہت زیادہ گیپنگ نہیں کرنا ہے۔ 2 رکعت پھر جیسے نماز شب پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ قل واللہ پڑھنا ہے، سورہ الحمد کے بعد سورہ قل واللہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنا ہے، یعنی 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز ختم ہو جائے گی تو اس وقت دعا کرے، اور دعا کے بعد ایک نماز ہے، ایک دعا ہے جو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ سجدے میں جائیے اور دعا شروع کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الاوصیاء المرضیین وعلی جمیع الانبیاء ورسلک بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک وصلی علی ارواحہم واجسادہم، اللہم بارک علی
محمد وبارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ وعظمتہ خطرہ اللہم بارک لی فیما انعمت بہ علی حتی لا اشکر احد غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام اللہم ما غاب عنی فلا یغیبن عنی عونک وحفظک وما فقدت من شیء فلا تفقدنی عونک علیہ حتی لا اتکلف ما لا احتاج الیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ دعا کیجئے اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، کل مومن مومنات کے حق میں دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے نوروز کے اعمال کیے ہیں، یہ اعمال کرنے کے بعد یعنی 21 مارچ سے لے کر پورے 23 دن کے بعد جو بارش ہوگی اس کو آب نیسا کہتے ہیں۔ 23 دن کے بعد اس پانی کو آپ اسٹور کر لیے گا، جب بارش ہو تو اس پانی کو رکھ لیجئے گا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی پر، جس کو آب نیسا کرتے ہیں، اس کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس پانی پر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھا جائے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، 70 مرتبہ چاروں قل یعنی قل واللہ اور قل یا ایھا الکافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا جائے، اور 70 مرتبہ صلوات پڑھے، 70 مرتبہ انا انزلناہ پڑھے، 70 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اس پانی پر پھونک دیں، تو کہتے ہیں کہ وہ پانی بدن کے لیے بہترین دوا ہے، یعنی ہڈیوں کے لیے، گوشت پوست کے لیے، سب کے لیے بہترین دوا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے اگر بچہ نہ ہوتا ہو تو اس پانی کو پلا دے تو بے فضل خدا اس کے کیا اولاد ہو جائے گی، اور اگر کسی کو جسمانی کوئی بھی درد رہتا ہو، ہڈیوں میں درد ہو، رگوں میں درد ہو، بدن میں کہیں پر بھی درد ہو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس درد سے اس کو آرام ملے گا، یہ رسول اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو ضرور انجام دیں، اور ہرگز اس پانی کو ترک نہ کریں اسٹور کرنا، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس کے علاوہ 7 سلام بھی ہیں جو چینی کی پلیٹ پر آپ کو لکھنا ہے، وہی رات میں ہی لکھنا ہے، تو 7 سلام جو ہیں وہ بھی میں بول رہی ہوں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بھی لکھ لیجئے گا۔ اور یہ 7 سلام بہت اہمیت کے حامل ہیں برکت کے لیے بھی، اور یہ 7 سلام چینی کی پلیٹ پہ لکھ لیجئے گا زعفران سے، اور اس کو پھر پانی سے دھو کے رکھ لیجئے، کبھی بھی کوئی پرابلم ہو، کہیں درد ہو تو وہ بھی آپ پلا سکتی ہیں، یا اپنے بچوں کو اس رات بھی دے سکتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ وہ 7 سلام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ دوسرا سلام: سلام علی نوح فی العالمین۔ تیسرا سلام: سلام علی ابراہیم۔ چوتھا سلام: سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پانچواں سلام: سلام علی آل یاسین۔ چھٹا سلام: سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ ساتواں سلام: سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، آپ ان کو چینی کی پلیٹ میں زعفران بھگو دیں اور اس کو لکھیں، اور پھر اس کو پانی سے دھو دیں، بہترین ہوگا کہ آپ اس کو آب زمزم سے دھو کے اپنے بچوں کو پلائیں۔ اس کے علاوہ تعویذ بھی ہوتا ہے، وہ بھی تعویذ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تعویذ کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ تعویذ بھی لکھ کے اپنے بچوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ پہنا سکتے ہیں۔
اس کے بعد بس میں اجازت چاہتی ہوں پروردگار عالم سے اس توفیق کی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو ماہ نوروز کے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار عالم ہمارے سب عمل کو قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔